بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں، دولت ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس ہو، ہماری ضروریات حاجات پوری ہوتی چلی جائیں، اور پھر ہم مختلف وظیفوں کو دیکھتے ہیں اور وظائف میں لکھا جاتا ہے یہ پڑھیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور پھر ہم اس وظیفے کو شروع کر دیتے ہیں، اور شروع کرتے ہیں بس پھر 2 4 5 دن ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وظیفے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اب ہم اور وظیفہ کریں گے۔ اس کو 5 دن کیا، پھر کہتے ہیں نہیں اب ہم اور وظیفہ کریں گے۔ اسی طرح ہمارا وقت نکلتا جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اس کو مکمل دیکھیے گا، سکپ کہیں سے بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس میں ایک مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کو فالو کر لے گا، جو میں یہاں پر بتاؤں مکمل چیزوں کو اگر فالو کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی واقعتاً اس کا رزق وسیع ہوگا، وہ امیر بھی ہوگا، سب کچھ اس کو اللہ رب العزت کی خزانوں سے ملے گا۔ لیکن کسی بھی ایک چیز کو، ایک بات کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ میں مکمل آپ کو شیڈول بتاؤں گا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں اس میں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے بات تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن مکمل سمجھ لیں گے تو یقیناً گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ جتنے بھی حالات ہیں، یہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، یعنی تنگی، آسانی، خوشحالی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، وہی کرتا ہے۔ ہم نے یہ جتنی چیزیں میں بتاؤں گا، ان کے ذریعہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنا ہے، اور جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، ہمارے قریب ہوگا، ہم قریب ہوں گے اپنے رب کے، تو پھر دیکھیے گا کس طرح حالات بدلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو پہلے چھوٹ گئیں ان کی قضا کی کوشش کرتے رہیں ساتھ ساتھ، اور آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑنی، سفر حضر کہیں پر بھی ہے، نماز کو ضرور ادا کرنا ہے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 کے اوپر دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، اپنے بہن بھائیوں کا دل نہیں دکھانا، ان کے ساتھ ہمیشہ عزت، احترام، اکرام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ محبت ہمیشہ رکھنی ہے۔ اگر کبھی وہ کوئی سخت بات کہہ دیں، اس کو اگنور کر دینا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ کی زندگی اس سے بدل جائے گی۔ اور پھر سنیے گا، یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر میں برکت، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے جو چیز بتائی، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وہ صلہ رحمی ہے، کہ جس کے ساتھ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ 1 روپیہ کماتے ہیں، آپ 100 روپیہ کماتے ہیں، 1000 کماتے ہیں، 1,00,000 کماتے ہیں، جتنی بھی آپ کی آمدن ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ ضرور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ اب وہ کہیں بھی خرچ آپ کر سکتے ہیں، کسی مسجد میں دے سکتے ہیں، مدرسہ میں دے سکتے ہیں، اپنے محلے کے غریب، یتیم، مسکین لوگوں کو دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کو دے سکتے ہیں، کہیں کوئی کام کاج ہو رہا ہے، اجتماعی کام ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی آپ چاہیں کہ یہاں میرے پیسے سے لوگوں کو نفع ہو سکتا ہے، وہاں آپ اپنے پیسے کو خرچ کریں گے۔ اب اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں زیادہ دوں، نہیں، آپ 100 میں سے 1 روپیہ دے سکتے ہیں تو 1 روپیہ دیجئے، آپ 100 میں سے 10 دے سکتے ہیں تو 10 دیجئے، 100 میں سے 50 دے سکتے ہیں تو 50 دیجئے، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں
اتنا آپ نے دینا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے ہمیشہ اپنے عزیزوں سے بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور دوسروں سے بھی آپ نے حسن اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا ہے۔ کبھی کہیں کسی کے ساتھ بد اخلاقی، بد زبانی، بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا، حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ان کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی طرف کہ ہم نے وظائف کون سے کرنے ہیں۔ میں آپ کو لمبے چکر میں نہیں ڈالوں گا، بہت آسان چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ روزانہ کریں گے، روٹین سے کریں گے، اور آپ کو کوئی بوجھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہ سارے کام کر سکیں گے۔ اب ہم اعمال اور وظائف کی اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر 5 کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب سورہ یاسین کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں؟ 5 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے، بہت آرام سے پڑھتے ہیں آپ، 7-8 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن آپ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ اگر تو اسی سورہ یاسین کو گھر میں اجتماعی طور کے اوپر پڑھنے لگ جائیں، یعنی سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھ لیں اور پھر مل کر دعا کر لیا کریں روزانہ صبح کے وقت، تو یقین مانیے یہ ایک ایسا بڑا عمل اور وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگی اسی سے بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کرنا روٹین سے ہے، روزانہ کرنا ہے، 2-4 دن کے بعد چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جتنی چیزیں میں نے بتا رہا ہوں، اب نماز یا صدقہ و خیرات یا حسن سلوک، یہ تو ہماری زندگی ہے پوری کی پوری، اس میں تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ اگلے میں جتنے وظائف اس کے ساتھ بتا رہا ہوں، آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے یہ 40 دن اسی روٹین کے اوپر گزارنے ہیں، یہ ساری چیزوں کے ساتھ 40 دن گزارنے ہیں۔ آپ نے سورہ یاسین کو روزانہ صبح کے وقت 1 مرتبہ صرف ضرور پڑھ لینا ہے۔ اجتماعی پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، ورنہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے اپنے وقت میں۔ جس نے فجر نماز ادا کر لی وہیں پر بیٹھ کے سورہ یاسین کو پڑھ لیا اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کر لی، جتنا وقت ہے اتنی دعا اپنے اخلاص کے ساتھ آپ نے کر لی۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ 6 نمبر کے اوپر 2 تسبیحات وہ آپ نے ہمیشہ کرنی ہے، کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ بہت آسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت لمبا چوڑا آپ کا نہیں لگے گا، بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان تسبیحات کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کرنی ضرور ہے اور ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اب وہ 2 تسبیحات کون سی ہیں؟ ایک تسبیح استغفار کی ہے، ایک تسبیح آپ کی درود شریف کی ہے۔ استغفار اور درود شریف یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، رزق میں برکت، رزق میں وسعت ہوتی ہے، گناہوں سے معافی ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست ختم ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ آپ نے یہ 2 تسبیحات اپنی حرز جاں بنا لیں، یعنی ان کو کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں، کلمات، وہ آپ کو جو یاد ہو آسانی سے وہ کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی ایک تسبیح کر لیا کریں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ 1-2 منٹ کے اندر یہ کر لیں گے تسبیح اس کی، اور اس کے ساتھ درود شریف آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو بھی درود شریف آپ آسانی سے پڑھنا چاہیں آپ وہ پڑھ لیں ایک تسبیح۔ اگر آپ ان تسبیحات کو 2 وقت میں کر لیں گے تو پھر زبردست چیز ہے، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو آپ نے ان دونوں چیزوں کی کر لینی ہے۔ اب 7ویں نمبر کے اوپر جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے رزق کے معاملات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں گے، اور میرے رب کا فضل اور کرم ایسا ہوگا کہ آپ کی جتنی ضروریات ہیں، جتنی حاجات ہیں، وہ ساری کی ساری ان کی برکت سے ضرور 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 انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائیں گی۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں، وہ چیز کون سی ہے؟ وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں یا مختلف اس کے وظائف ہیں، مختلف اس کی تعداد ہے۔ اس کو 129 مرتبہ روزانہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو 100 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، ہر نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان 40 دنوں میں ان کو کون سا عدد ہے جو اس کا میں پورا کر سکتا ہوں۔
اور میرے مشورے کے مطابق اگر آپ اس کو 129 مرتبہ پڑھنے والا عدد آپ اگر 40 دن میں پورا کریں گے، اور ان کے ساتھ جو میں نے آپ کو بقیہ 6 چیزیں بتائی ہیں 7ویں نمبر کے اوپر میں نے یہ بتائی ہے، تو پھر یقین مانیے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اللہ فضل فرمائیں گے کہ آپ کی جتنی ضروریات حاجات ہیں وہ پوری بھی ہوں گی، رزق میں وسعت برکت بھی ہوگی، کاروبار میں بڑھوتری بھی ہوگی، آپ کو دولت بھی ملے گی، سارا کچھ آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت وقار بھی حاصل ہوگا۔ آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، چاہے کسی آفس میں، کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں آپ کام کرتے ہیں، تو وہاں آپ کی عزت اور احترام ہوگا۔ اور ایک اور کہ میں ویڈیو کا لنک دوں گا ڈسکرپشن میں، جس میں سورۃ الکوثر کی تلاوت 129 مرتبہ ہے۔ اس کی تلاوت اپنے گھر، آفس، فیکٹری، دکان، کہیں پر بھی آپ ہیں، اس کی تلاوت روزانہ ضرور چلایا کریں۔ اس کی برکت سے بھی ایک تو دشمن سے حفاظت ہوگی، کاروبار میں برکت اور وسعت بھی ہوگی، عزت احترام وقار بھی ہوگا، دشمن کے جو حاسد ہے اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تو سورۃ الکوثر کو پڑھنے کا بھی بہت فائدہ، سورۃ الکوثر کی تلاوت کو چلانے کا بھی بہت فائدہ۔ تو یہ آپ سارے کام اگر کر لیتے ہیں اور 40 دن کر لیتے ہیں پورے اخلاص اور یقین اور توکل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو پھر میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان تمام اعمال کی برکت سے آپ کو امیر بھی بنائے گا، دولت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، کاروبار بھی بنے گا، جتنے معاملات حاجات ضروریات ہیں ساری کی ساری پوری بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کچھ کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا، ایسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔